الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و ناظرات، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق کے در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا ہے۔ اور یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں ہمیں پرائرٹی بیسس پر تعاون کرنا چاہیے، وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیانی وقفہ میں ہمارا وظیفہ کیا ہے، جتنا ہو سکے ان معاملات میں ہم پرائرٹی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہی مورد پسند پروردگار اور باعث خوشنودی الہی ہوگا اور ہے۔ اور یقیناً ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو انہی موضوعات کو لے کر اسی ہدف کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تئیں کوشش کریں۔ السعی منا و اتمام من اللہ۔ تو آج انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 17 مئی 2022 ہو چکا ہوا ہے اور آج ٹیوزڈے ہے، اور یقیناً آج کے دن دعائے توسل پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، آئی نو کہ آج کل کے دور میں جو ایک روٹین بن چکی ہوئی ہے، تو دی موسٹ لوگ جو ہیں وہ بلکہ فاسٹ فارورڈ کے اوپر، میری خود اپنی عادت یہی ہے کہ میں یوٹیوب کے اوپر جب پروگرامز کو سنتا ہوں تو کم از کم 1.5 یعنی 1.5 گنا زیادہ فاسٹر کر کے جو ہے نا وہ سنتا ہوں، چونکہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات کو اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اور ڈفرینٹ اینگلز سے اور ڈفرینٹ انالیسز کے ذریعے، پتہ ہوتا ہے کہ خبر ایک ہی ہے لیکن 10 لوگ انالیسز اس کے دے رہے ہیں، تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سب کے انالیسز کو دیکھا جائے، پھر بیٹھ کر جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔
جس کے متعلق کہا بھی یہی جاتا ہے کہ الذین یسمعون قولا ویتبعون احسن. مومن کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ سنتا سب کی ہے لیکن عمل اس پر کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے. تو یقیناً یہاں پر بھی یہی سچویشن بن چکی ہوئی ہے کہ کسی ایک موضوع کو لے کر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو دیکھ لیا جائے. اب میں بھی کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ ود ان 1 آور اپنے پروگرام کو ختم کروں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے سوشل میڈیا کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کسی زمانے میں 2 2 2.5 گھنٹے پروگرام کیا کرتا تھا، جس میں 1 گھنٹہ صافی گفتگو ہوا کرتی تھی، خالص یعنی، اور پھر 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ کویسچن آنسر اور یہ سارے جو ہے نا معاملات ہوتے تھے. لیکن آج کل کے زمانے میں آئی نو کہ اس قدر بھرمار ہو چکی ہوئی ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں بھی پھر یہی کوشش کرتا ہوں کہ ود ان 1 آور اپنے پروگرام کو جو ہے نا وہ ختم کروں. لیکن بہرحال 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ ہو ہی جاتا ہے، اور آئی نو کہ اس سے بہرحال کافی امپیکٹ نیگیٹو بھی پڑتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر ظاہر ہے ہمارے کوئی بیچ میں بریک نہیں ہوتا، ہمارے کوئی کمرشلز نہیں ہوتے، اور پھر کوئی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا تو ہے نہیں. تو یہ تو ایک مطلب جو ہے نا صافی گفتگو ہوتی ہے. تو جہاں تک کر سکتا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کے باوجود بھی جو میں ریمارکس پڑھتا ہوں، جو میں میسیجز لیتا ہوں، جو لوگ تھوڑا بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اب میں آج ان کی ساری میں تھوڑا بہت کہہ رہا ہوں، الا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ، تھوڑا ہی ہے لیکن بہرحال بہت ہے. تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ اس کے باوجود دیر از اے بگ نمبر آف پیپل کے جو بیٹھ کر سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس پر کامنٹس بھی دیتے ہیں. تو اس سے حوصلہ ملتا ہے. تو پھر تمام تر جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو سائڈ پر رکھ کر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ بہرحال اپنے طور پر جو ہے نا وہ اپنے پروگرام کو اپنے حساب سے ہی چلانے کی کوشش کروں. اگرچہ بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ موڈیفیکیشن کی جائے اور نئے تقاضوں کے مطابق جو ہے نا شارٹ رکھا جائے اور زیادہ کر دیا جائے. مطلب جو ہے نا 15-20 منٹ کا پروگرام ہو یا آدھے گھنٹے کا پروگرام ہو، زیادہ سے زیادہ یعنی گفتگو ہو، اور اس کے بعد پھر اگر 15-20 منٹ جو ہے نا یعنی ود ان 50 منٹس جو ہے نا وہ سارا پروگرام ختم کیجیے. ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر ہم بھی کچھ بیچ میں بریک لینا شروع کر دیں اور تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ دیکھیں گے کیا کر سکتے. فی الحال یہی برداشت کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال ایک چیز جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کم از کم کوشش یہ کرتا ہوں کہ کسی ایک موضوع پر 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کی بجائے 2-3 اس کو جو ہے نا ٹاپکس میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ کم از کم 2-3 حصے ہوں تو 15-15 20-20 منٹ جو ہے وہ کسی ایک حصے پر گفتگو کر دی جائے. تاکہ وہی پھر ہے کہ اگر کسی کو 15 منٹ 20 منٹ کے لیے مطلب کسی ٹاپک پر سننا ہو تو وہ اس کو سنے، پھر دوسرا جو ہے نا کوئی اور تیسرا کوئی اور، مطلب واٹ ایور آئی کین ڈو ان مائی بیسٹ کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی. تو آج کے بھی جو 3 حصے میں کروں گا پروگرام کے مطلب گفتگو کے حوالے سے، تو سب سے پہلا تو میں اس کو مختص کرنا چاہوں گا پاکستان پر. پاکستان ہماری ہوم لینڈ ہے، جنم بھومی ہے، اور ہماری مطلب جو ہے نا وہ سرزمین مقدس، مطلب ظاہر ہے ارض مقدس ہے جی پاکستان بھی، کیوں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مٹی سے بھی ہمیں محبت اور پیار ہے. پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی خبر 63A. اچھا، آج کا میرا جتنے بھی 3 ٹاپکس جو ہیں نا وہ سارے کے سارے کرنٹ افیئر اور جو موجودہ سچویشن اسی کے حساب سے مطلب جو ہے نا آج میں رکھوں گا. آج فقہی، اخلاقی، فلسفی، منطقی، تاریخی، قرآنی، یہ سارے ٹاپکس جو ہے نا چھوڑ کر میں صرف کرنٹ افیئر جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیجئے. اگرچہ آصم بھائی کرتے ہیں کرنٹ افیئر، لیکن بہرحال میں بھی اسی کے ارد گرد جو ہے نا وہ جو موجودہ سچویشن ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی، اس پر میں 3 حصوں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو پاکستان ہے. پاکستان کی سچویشن کافی گمبھیر ہو چکی ہوئی ہے. اوپن مارکیٹ کے اندر 200 روپیز تک ڈالر جو ہے وہ اس کی شنید یعنی آواز سنی جا رہی ہے کہ 194-95 تک جو ہے نا وہ خرید رہے ہیں، اور بیچ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے رہے ہیں، چونکہ ڈالر مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے. تو معاشی سچویشن جو ہے نا وہ سٹینڈ سٹل ہے، اور واقعاً بہت ہی گمبھیر سچویشن جو ہے نا وہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی بنی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ملک عزیز پاکستان کو شاد اور آباد رکھے اور ہر قسم کی مشکلات سے نکالے. بہرحال پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر، اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی سچویشن ود ان لاسٹ 1 month 5 weeks میں بنی ہے وہ سب کے سامنے آپ سب جانتے ہیں. میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال جو بھی رجیم چینج ہوئی اس کے بعد ایک بہت بڑا پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے ریاکشن آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بہت ہی
خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی موومنٹ کو، اپنی ریسسٹنس کو جو ہے وہ چلایا اور لے کر آگے بڑھے. اور ایٹ دی اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں سننے میں مل رہا ہے تجزیہ تحلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مقتدر حلقے ہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو انہوں نے بھی تقریباً اپنا موڈ بنا لیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ارلی الیکشنز ہونے چاہیے ایز سون ایز پاسبل. بیچ میں اگر ٹیکنوکریٹ جو ہے نا وہ ایک نگران سیٹ اپ بنا دیا جائے تاکہ وہ مشکل فیصلے کریں اور تھوڑا سا پاکستان کو سٹیبل کریں، اور پھر یہ ہے کہ الیکشن ہو جو بھی جو ہے نا وہ مینڈیٹ عوام سے فریش مینڈیٹ لے، وہ لے کر آ کر حکومت بنائے، اور پھر اگلے معاملات جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میں نے سنا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے، ہم بھی تو ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں. جب آنکھ کھولی تو اس وقت ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، تو ظاہر ہے اس زمانے سے لے کر بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بڑے عروج کے اوپر پولیٹکس پریکٹیکلی کی ہم نے، اور باقاعدہ وہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، لانگ مارچ ہوتے ہیں، ٹرین مارچ ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا وہ بڑے مطلب اسلام آباد تک، پنڈی تک، اور یہ بڑے بڑے ہسٹوریکل ایونٹس جو ہے نا وہ اٹینڈ کیے. اور بہرحال فلی انوالو ایک اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو ہوتا ہے وہ میں رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو آئی کین گیو مائی اوپینین اینڈ آئی کین سی. تو ہم نے زندگی میں کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر جو سننے میں آ رہا ہو، جو ہماری اپنی زندگی کے سامنے جو کچھ ہوا، کبھی اتنے ٹینس حالات نہیں دیکھے جتنے اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک سری لنکا کے حالات کی تلوار لٹک رہی ہے. تو جس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب تو اشاروں کناروں میں پولیٹیشنز اور جو بھی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دیا، اگر یہ نہ ہوا تو سری لنکا، یہ نہ ہوا تو سری لنکا. خدا نہ کرے سری لنکا جیسے پاکستان میں حالات ہو، لیکن مماثلت بڑی پائی جاتی ہے. اور وہاں کا جب ہم پولیٹیکل سیٹ اپ دیکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر عوام کو اور عوام کے جذبات کو اور ان کے ایموشنز کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور وہ ایسی نہج کی طرف چلے جائیں خدا نہ خواستہ کہ جو کسی کے بھی فائدہ مند بھی نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اسٹیٹ، ملک، ریاست، سرزمین کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کی رسپانسبلٹی لے یا نہیں لے، الٹیمیٹلی تو نقصان ظاہر ہے ملک کا، عوام کا، اور ہر کسی کا ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی اس کے اندر محفوظ نہیں ہوتا. چبر ایسا یہ کہ جو اس کو وجود میں لانے والا ہو، چاہے بیٹھ کر وہ نیوٹرلی جو ہے نا وہ تماشا دیکھنے والا ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہر کوئی جو ہے وہ جب خدا نہ خواستہ آگ لگتی ہے تو نقصان ہر کسی کا ہوتا ہے. وہ آگ یہ تھوڑی دیکھتی کہ اگر یہ غریب کی جھونپڑی ہے یا امیر کا محل ہے، وہ تو پھر جو بھی سامنے آتا ہے اس کو جلا دیتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہی کہ یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، اور سب کے حق میں یہی ہے کہ ارلی الیکشن جو ہے نا وہ کر لیے جائیں تاکہ کم از کم جو ہے وہ عوامی فریش مینڈیٹ ہو، اور جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ ووٹ کے ذریعے نکل جائیں، الیکشن کے ذریعے جو بھی نئی حکومت آئے وہ پھر جو فیصلے کرنے ہیں وہ کرے اور اس کو 5 سال کے لیے کام کرنے دیا جائے. لیکن بہرحال اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے تو وہ 623A کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کے 5 رکنی جو بینچ تھا اس نے دے دیا 3-2 کے ساتھ، یعنی 2 نے مخالفت کی 3 کا، اور ظاہر میجورٹی فیصلہ جو ہے نا وہ آ چکا ہوا ہے. اور اس میں جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہی کیا ہے کہ بہرحال جنہوں نے اپنی پارٹی سے روگردانی کیا اور انحراف کیا ہے وہ ووٹ ان کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آکاش یہ فیصلہ جو ہے وہ ارلی ہو جاتا، جس طرح سے جو تحریک عدم اعتماد کو سیٹ اسائیڈ کرنے کا قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ تھا، اس کو سیٹ اسائیڈ کیا، تو آکاش انہی دنوں میں اگر یہ بھی ہو جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا اور شاید یہ حالات نہ ہوتے. لیکن بہرحال ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، صرف تجزیہ دے سکتے ہیں. اٹ وڈ بی ریئلی ویری گڈ کہ اگر ارلی فیصلہ یہی آ جاتا کہ جو بھی ووٹ ڈالا جائے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو حالات یہاں تک اس نہج تک نہ پہنچتے. اب مرکز کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، لیکن بہرحال پنجاب کی تو کلیئر کٹ سچویشن ہے، انلیس یہ کہ بہرحال وہ جو پیچیدگیاں قانونی ہوتی ہیں، نکات جو ہوتے ہیں، وکیلوں نے جو اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اور وہ جو کورٹس کے اندر کئی سال تک جو ہے نا وہ کیسز کو لٹکاتے ہیں، اور وہ لے کر آ جائیں کہ جیسے فار ایگزامپل انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر کہا جی کہ ہم نے تو وہ جو ہے نا ہمیں تو وہ ملا ہی نہیں، چونکہ ظاہر ہے تم لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے بقول کہ ہمیں جو ہے نا وہ کلیئرلی احکامات نہیں ملے، پارٹی کی طرف سے ہمیں بتایا نہیں گیا، کہا نہیں گیا.
یا یہ کہ 16 کو ہمیں نوٹس دیا گیا اور 18 کو جناب جو ہے نا وہ فارورڈ کر دیا کہ ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، ہمیں اپنی جو ہے نا وہ موقف ہمارا نہیں سنا گیا. مطلب یہ چیز ظاہر ہے اگر چاہیں تو لٹکائیں اس کو، بیٹھے رہیں ٹھیٹ ہو کر جناب. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بہرحال یہ کلیئر ہو گیا. اب یہ بات ایک جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے. میں ایک تجزیہ نگار کے طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ دور پرانے ادوار سے بہت مختلف ہے. 60% پاپولیشن ہماری پاکستان کی جوانوں پر جو ہے نا مشتمل ہے، جن کے پاس آج کے زمانے کے یہ ہتھیار موجود ہیں، یہ سوشل میڈیا موجود ہے، یہ ایک نہیں دو دو فون اور چار چار سم کارڈز موجود ہیں. دن کا پیکج ان کا اور ہوتا ہے، رات کا پیکج ان کا اور ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. وہ ابھی آپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر پکچر دیکھی ہوگی، تقریباً ایک بہت ہی فقیر قسم کا، غریب قسم کا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جس کے کپڑوں کی حالت بتا رہی ہے کہ شاید وہ مانگنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے بھی سولر پینل لگا کے جو ہے نا لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑا ہوا پیدل چلا جا رہا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا اسپیچ سن رہا ہے. اب ظاہر ہے یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، گلی محلے کے اندر نائی کی دکان والا کانسیپٹ ختم. اب بوڑھا ہو یا جوان ہو، حتیٰ بچپن میں ہی ماں باپ جو ہے نا وہ بزی کر دیتے ہیں کہ یہ لو بیٹھ کر کھیلو، تو وہ جب کھیل رہا ہے تو وہ جو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو اب ہر کسی کے پاس جو ہے نا یہ عمر و عیال کی زمبیل جو ہے نا وہ موجود ہے، اور اب یہاں سے انفارمیشن ملتی ہے. ہر کوئی دو چار ٹاک شوز جو ہے نا وہ سن لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، دو چار آرٹیکل پڑھ لیتا ہے، تو وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اب لوگوں کو بیوقوف بنانا، چیخنا، چلانا، جھوٹ بولنا، تہمتیں لگانا، الزام لگانا، فیک پکچریں پھینکنا اور کسی کو غدار کہہ دینا، کسی کو وہ کہہ دینا، اب اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ کو اپنا بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے کچھ سالڈ کانٹینٹ چاہیے ہوگا، لاجیکلی بات کرنی ہوگی، اور وہ کتنے بھی مقتدر حلقے کیوں نہ ہوں. اب آپ نے دیکھ لیا اسی رجیم چینج کے اندر کہ مطلب سپر پاور ہے ہمارا امریکہ جو ہے، اور کتنی مرتبہ جو ہے نا وہ صفائیاں دینا پڑی ہیں، اور اب سنا کہ یہ بھی مذاکرات جو ہے نا کرنے پر تیار ہو گئے ہیں. اور نہ فقط یہ بلکہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنی ریزسٹنس ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا تو کس قدر اس کو بیٹھ کر جو ہے نا وہ ریپلائی کیا گیا اور انکاؤنٹر کیا گیا اور لاجیکل اپنے نام اور اپنی ریئل آئیڈینٹی کے ساتھ جو ہے نا جواب دیا گیا. تو ظاہر ہے، اور یہی بات یقین مانیے، چونکہ میں پچھلے دنوں زیادہ تر اسلام آباد، لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر تھا، تو جہاں پر بھی میں بیٹھتا تھا تو جب لوگ بات کرتے تھے تو میں کہتے تھے بندگان خدا کچھ میری بھی تو سن لو کہ یہ زمانہ بدل گیا ہے. یہ زمانہ پہلے والا 90 کا دور نہیں ہے، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے. آج کا زمانہ مختلف ہے، لوگوں کے جذبات مختلف ہے. جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، جن لوگوں سے میں ملاقات کرتا ہوں، جن کو میں ڈسکس کرتا ہوں، جن کی میں رائے لیتا ہوں، سب کے اندر فرسٹریشن پائی جاتی ہے. سب جو ہے نا وہ لاجیکلی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری توہین ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اور کیا نہیں. اور ساری کی ساری معلومات ہیں. کسی جوان سے میں نے بات کی، کسی بوڑھے سے میں نے بات کی، کسی دکاندار سے میں نے بات کی، تو میں کہہ رہا تھا یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ کون ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جناب، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پبلک نہیں ہے. میں نے قم میں بات کی، میں نے عراق میں بات کی، میں زائرین کو ملا، میں نے کراچی کے اندر ساری ساری رات جو ہے نا محفلیں ہوتی تھی، وہاں پر بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے مائٹ از رائٹ، آپ جو مرضی بات کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ جب آرگومنٹ سنتے ہیں تو بندہ ایک اپنا ذہن بناتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکوں، لیکن جب بات کرتا ہوں تو لاجیکلی میرا ایک ذہن تو بنتا ہے نا. تو ایک بندہ جو ہے نا وہ فیڈ کر رہا ہے، منطقی بات کر رہا ہے، لاجیکلی بات کر رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ بیٹھ کر ڈینائل کے اوپر، تو ظاہر ہے نہیں چل سکتا. ابھی آپ دیکھیں جتنے تجزیہ نگار تھے، جتنے بیٹھ کر جناب انالیسس دینے والے تھے، دیکھیں بیک فوٹ کے اوپر آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بائسڈ انسان نہ بھی ہو، بالکل بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نروز جس کو کہا جاتا ہے. تو آپ اگر پبلک کی اور عوام کی اور قوم کی نرو کو دیکھیں اور نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات مختلف ہیں. آج کل کے زمانے میں چیخنے سے، چلانے سے اور یل کرنے سے اور زور بازو کے اوپر اور زبردستی اپنا بیانیہ منوانے سے بات نہیں بنتی. آج کل کے زمانے میں جو اگرچہ پروپیگنڈا کی طاقت تو آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے سے یعنی اس قدر شدید کہ شامیوں نے کہا تھا کہ علی رچے کار بے مسجد، کہا کہ علی مسجد کیا کرنے گئے تھے. اب ان کے قول نعوذ باللہ من ذالک، ان کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مسجد سے کیا کام. اس قدر پروپیگنڈا کی. تو یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. لیکن بہرحال اگرچہ آج بھی پروپیگنڈا جو ہے نا وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بہرحال اب تھوڑا سا زمانہ چینج ہوا، تو زمانے کے تقاضوں کے مطابق آپ کو اپنا بیانیہ اور سٹانس جو ہے نا بلڈ کرنا ہوگا
اور اس کو بہرحال اینی وے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اب ایک نئی ہلچل ہے. اب پکچرز کچھ اور سمت چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پبلک ہے، جو عوام ہیں، جو ووٹرز ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو جوان ہیں اور حتیٰ جو دیہاتوں کے اندر بھی رہتے ہیں، ان کا اگر سینٹیمنٹ آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ان کے اندر فرسٹریشن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین کی گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے بہرحال مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کسی کے ساتھ آرگومنٹ کر رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ فلاں بندہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہے، ساری زندگی اس کی سیاست میں ان کو نہیں پتا کیا. میں نے کہا بندگان خدا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہے. کوئی عقل کل نہیں ہوتا. بعض کا دو اور دو چار حالات و واقعات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا اب اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر میں اپنے اگلے موضوع کی طرف چلوں گا. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بیٹھ کر پلان بنا رہے ہوتے اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں اور وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو جب وہ چینج ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے آپ کی جتنی اسیسمنٹ ہے وہ ساری کی ساری الٹ پلٹ ہو جائے گی. اب میں ایرانیوں کے ساتھ جب بحث کرتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں، وہ کبھی کبھی کلپ نکال کے لے آتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے صدر انقلاب میں جب وہ آئے ہیں جلا وطنی سے واپس تو انہوں نے بہشت زہرا میں ایک تقریر کی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ میں بجلی فری کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ساری سہولتوں کے متعلق انہوں نے گفتگو کی. اور بعد میں حالات نہج جو ہے نا اس وقت دیکھیں وہاں پر بھی 30,000 پلس کا جو ہے نا وہ $1 ہو چکا، $1 ہو چکا، وہ 30,000 پلس تومان کا. اور وہاں پر جو مہنگائی ہے، سبسڈی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے بجلی کے اوپر، پانی کے اوپر، آٹا مہنگا، روٹی مہنگی اور کھانا مہنگا، رہائش مہنگی، گھر مہنگے، یہ ساری چیزیں ہیں. مانتا ہوں. اب لوگ جب بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں امام خمینی نے کیا. میں تقلید کرتا ہوں امام خمینی کی ان فتاوا کے اوپر جو ان کے موجود ہے. میں آج تک ظاہر پہلی تقلید میں نے کی ان کی تھی. تو ہمیں بحثیت مجتہد بھی ان کا جو ہے نا وہ دفاع کرنا ہوتا ہے. سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ لاجیکلی بات ہے، ناٹ اللاجیکلی. تو وہاں پر بیٹھ کر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بندگان خدا بہشت زہرا میں جب انہوں نے یہ تقریر کیا تو اس وقت وہ دیکھ رہے تھے کہ نہ تو ہم حالات جنگ میں ہیں، ہمارے ریسورسز جو ہے نا وہ تیل ہمارے پاس ہے، ڈالر جو ہے نا وہ بالکل وہ 3 یا 4 تومان کا $1 ہوا کرتا تھا. اور اس وقت جو ان کی سچویشن تھی ملک کے اندر جو ان کے پاس وسائل تھے تو وہ اس کے حساب سے ہی could do that. یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو مطلب جو ہے نا ریلیف دوں گا قوم کو اور عوام کو. چوری ہم نے نہیں کرنی، کھانا پینا ہم نے نہیں، بدماشی عیاشی ہم نے نہیں کرنی. تو ظاہر ہم نے کیا کرنا، قوم کی خدمت کرنی، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ان کو یہ تھوڑی پڑتا تھا، علم غیب تھوڑی تھا ان کو کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ صدام حسین سے حملہ کروا کے وہ جنگ تحمیلی جو ہے شروع کروا دیں گے. اور جنگ کے زمانے میں جہاں پر سنکشنز لگا دی جائیں اور پھر پابندیاں لگا دی جائیں، اور جب سنکشنز ہوں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک بندوق جو ہے نا وہ $50 کی ہوگا، $500 کی بلیک مارکیٹ سے لینا پڑے. لڑنا تو آپ نے ہے، گولی تو آپ کو خریدنی ہے. اب آپ کی جناب جو ہے نا وہ سنکشنز لگ گئی ہیں، آپ خرید نہیں سکتے، بلیک مارکیٹ سے خرید رہے ہیں، تیل آپ کا کوئی نہیں خرید رہا ہے، یا ان کو بیچنا ہے تو آپ کو سستے دام. تو ظاہر جب سینیریو چینج ہو گیا تو اب وہ وعدہ تو انہوں نے ان حالات کے اندر کیا تھا نا. اب ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ صدام بھی خود جو ہے نا وہ حملہ کر دے گا اور ہم بارڈرز پر جا کر جو ہے نا وہ شدید قسم کی جنگ لڑنا پڑے گی اور پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، جو ان کو پیسہ بھی دے گی، اسلحہ بھی دے گی، سب کچھ دے گی. اور ہم تک و تنہا جناب جو ہے نا یہاں پر اپنے جوانوں کو، وہ 17 سال کے فہمیدہ جیسے جو ہے نا وہ جوان جا کے وہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے سردار لڑ رہے ہوں گے اور اسلحہ میں اسرائیل تک سے جو ہے نا وہ بلیک مارکیٹ کے اندر خریدنا پڑے گا. تو اب اس سچویشن کو دیکھ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ ہوتا ہے. بہت بڑا زیرک پولیٹیشینز ہیں، بہت بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ جو حالات ان کے سامنے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب حالات چینج ہو جاتے ہیں تو اب ان کے تجزیہ تحلیل گئے ہوا میں. سوچ بھی نہیں کوئی سکتا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی اتنی پاپولرٹی جو ہے نا وہ آسمانوں کو چھو جائے گی اور قوم اس طرح سے بیدار ہو کر وداؤٹ لیڈرز گھروں سے باہر نکل آئے گی. ان کا سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ بھول جائے گی مہنگائی کیا ہوتی ہے یا کتنی تھی. وہ کہتے ہیں نا 70 خون معاف، وہ سارا معاف کر کے وہ ایک سٹانس ہے جو بلڈ ہو گیا. غلامی نامنظور بلڈ ہو گیا، امپورٹنٹ حکومت نامنظور بلڈ ہو گیا، غیرت. اور پھر یہ جو تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے قصے کہانیاں جو ہے نا. اب پیدل مردان سے جناب ایک فیملی چلتی ہے جس کے اندر 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. اور وہ بھائی صاحب جناب جو ہے نا وہ ایک پکڑتے ہیں پلے کارڈ، اور پلے کارڈ پکڑ کے مردان سے چلتے ہیں بنی گالا تک، پیدل جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. اور وہاں پر جا کر اس کی عمران خان کی گود میں بیٹھ کر بچی جو وہ پشتون لہجے کے اندر نعرے لگاتی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، فلانی غلامی نامنظور، عمران خان. تو وہ
مطلب آپ اس کو دیکھیں تو یہ بن سکتا ہے ویسے جناب، یہ بلڈ کیا سکتا، یہ ڈرامہ کیا جا سکتا ہے؟ یا وہ لڑکا مطلب جو ہے نا وہ ابو بکر، جس طرح سے وہ مطلب جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے جناب، اور جو اس کی چیخ و پکار ہے اور جو اس کے جذبات، اور وہ جب ملتا اپنے بھائی، یہ تو وہ حرکتیں ہیں کہ جو ہم لوگ اپنی جوانی کے اندر، مطلب آغا خامنہئی کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور میں جوانوں کو کھڑے ہوئے دیکھتا تھا کہ رو رہے ہیں صرف آغا کی شکل دیکھ کر اور آغا کو آتے ہوئے دیکھ کر. یہ تو ہم نے وہ دیکھے ہوئے ہیں نا مناظر، کہ اپنی ہماری روحانی قیادت جو ہے نا وہ آ رہی ہے، تو ہمارے جذبات یہ ہوتی ہے. مہدی کروبی اسلام آباد کے اندر آئے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ ان کو رکنا نہیں دے رہے تھے اس وقت، یہ اجاز الحق اور یہ شیخ رشید وغیرہ تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہاں پر جناب، تو وہ ظاہرہ ان کو پتا تھا، وہ امام کے نمائندے بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ میں خود وہاں پر موجود تھا، کہ انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور روک کر جناب ماما وہ رکھ کے نا تو اندر سے باہر نکلا پروٹوکول کو توڑتے ہوئے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زارا جوان بھی آگے تھے کراچی کے ادھر ادھر، مجھے ان کے سب کے نام بھی یاد ہے، چہرے یاد ہے میرے سامنے. وہ آ کے انہوں نے گاڑی، تو آغا کو جو پتہ چلا انہوں نے دروازہ کھولا اور کھڑے ہو کر جناب ہاتھ لا. اب وہاں پر مجھے آج بھی یاد ہے، بلکہ مہدی کروبی صاحب جب نیو یارک میں آئے تھے تو اس وقت میں نے ان کو یاد بھی دلوایا. تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو بھی کراچی سے ادھر ادھر سے پورے پاکستان سے جوان تو ان کو دیکھ کر یار امام خوش آمد رو رہے تھے. یہ کیفیات تو ان مذہبی جوانوں کی تھی کہ اپنی قیادت کو دیکھ کر، رابر کو دیکھ کر، آغا خامنہئی کو، آغا سستانی کو جا کر جو ہے نا وہ لوگ جب دیکھتے ہیں ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ لوگ جب ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں جو ہی نگاہ پڑتی تو وہ عقیدت، اب یہ عقیدت جو ہے نا وہ بچوں کے اندر عمران خان صاحب کے لیے، یا جب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں اور میں نے وصیت کر دی ہے تو خواتین جو ہے نا وہ ان کا رونا، تو یہ ڈرامہ نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈراماٹائز نہیں کر سکتے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہی بات ہے نا کہ ایک قوم بن گئی، ایک بیانیہ بن گیا، ایک جذبات، اور یہ تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے اور یہی لکھے جائیں گے، باقی سب بھول جائیں گے. یہ واقعات لکھے ہوں گے کہ ایک زمانہ ایسا ہے تو اس کے اندر جناب جو ہے نا وہ پیدل لوگ چلتے. بھائی ہم لوگ نجف سے پیدل کربلا جاتے ہیں وہاں حسین علیہ السلام کے لیے، تو اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اب اس بندے کی اپنی، اللہ معافتہ فرما استغفر اللہ، ان سے تو میں مقایسہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال اس کی اپنی عقیدت ہے جو پیدل چلا ہے بندہ جناب جو ہے. پتہ نہیں انہوں نے ہم سے ہی سیکھا ہوگا، لیکن کچھ تو ہے نا کہ جو اس نے کہا کہ مجھے پیدل جانا ہے جناب جو ہے نا. اور یہ چیزیں کیا ہیں، یہ تاریخ کے اندر تو پتہ نہیں مخالفین کے منہ پر کتنی بڑی کالک تاریخ مل دے گی، اور کتنا یہ روشن باب جو ہے نا وہ لکھا جائے گا تاریخ کے اندر، جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت تاریخ رقم ہو رہی ہے. ابھی اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. مخالفین کی کمی نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بہرحال ایک سینٹیمنٹ ہے بنا ہوا. اتنی شدید گرمی میں جہاں پر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جناب جو ہے نا اتنی شدید گرمی میں جہاں 1.5-2 کلو پسینہ جو ہے نا وہ نکلتا ہے، وہاں پر لوگ ایک رات پہلے وہ چاند رات کی طرح جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ پیڑ لوگ ہیں، یہ بریانی پر آئے ہوئے لوگ ہیں، یا یہ مطلب جو ہے نا وہ پیسے دیہڑی دار لوگ ہیں؟ یہ لوگ جو ہے نا وہ ایک بیانیہ انہوں نے خرید لیا ہے، ایک سٹانس ان کا بن گیا ہے، ایک آئیڈیالوجی انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے. اب اس کے اوپر آپ جتنا مرضی مطلب جو ہے نا وہ کریں، طاقت کے ذریعے آپ لوگ قوموں کے جذبات جو ہے نا ان کو دبا نہیں سکتے. تو یہاں یقیناً کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا تاکہ قوم کے جذبات کو ٹھنڈا. قوم ہماری قوم ہے، آپ کہیں فوج سے گولیاں چلا دو، وہ چلا دیں گے. ایران کے اندر انتخابات ہوئے تو مجھے آج بھی یاد ہے، وہاں پر میر حسین موسوی اس نے وہ چلا دی تھی، کیا کہتے ہیں اپنا نا موومنٹ، وہ اس کو کہتے تھے نہضت سبز، مطلب گرین موومنٹ کے نام سے نا. تو ظاہرہ پوری قوم نکل آئی تھی. تو وہاں پر جو لا انفورسمنٹ والے تھے نا، یہ سپاہ کے لوگ، تو جب میں ان سے بات کرتا تھا وہ کہتے تھے آقا یہ ہمارا اپنا ہی تہران جو ہے نا یوں لگتا تھا کہ جیسے فلسطین بن گیا ہو. اس نے کہا ہم گلیوں میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ قوم کا ایک نیریٹو جو ہے نا بلڈ ہو گیا ہوا تھا. تو وہاں پر آپ کیا کریں گے، گولیاں ماریں گے، کتنی مار لیں گے. تو جہاں پر بن گیا نیریٹو، یا بننے نہ دے نیریٹو، لیکن جب بن گیا ہے تو پھر طوفان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا، چونکہ یہ طریقہ کار غلط تھا بائی دا وے. اب میں اس پر اپنی کوئی رائے نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہی بات ہے نا، ہر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر کچھ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، جنہوں نے ساری زندگی ڈرائنگ روم کی سیاست کی اور بوٹ پالش کر کے جناب جو ہے نا وہ اقتدار لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلے گا، تو آج کے زمانے کے اندر حالات وہ ویسے نہیں ہیں. بہرحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرانے زمانوں کے اندر جو ہوتا تھا طریقہ کار جو
بھائی سندھ ہاؤس کے اندر آپ جو ہے نا وہ سب کو رکھ کے اور باقاعدہ انٹرویوز دے کے علنی جو ہے نا وہ اعلان کر کے اور ان کو دکھا کر اتحادیہ آپ توڑ رہے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ آئینی ہے. اب تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ کام آئینی نہیں تھا، اب تو کلیئر کٹ ثابت ہو گیا. اور پنجاب کے اندر تو کھلی جس کو آپ کہتے ہیں نا بدماشی، اور اس کو کہہ جائے آئینی 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 آئینی. مطلب طریقہ کار ہوتا ہے نا، طریقہ کار کے مطابق چلو. اس نے اسمبلیاں توڑ دی تھی، الیکشن کروا دو، فریش مینڈیٹ لو. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پاپولیرٹی بھی جو ہے نا خان صاحب کی نہیں بنی ہوئی تھی. لیکن وہی بات ہے نا، طاقت کا نشہ، اقتدار کی لالچ، اور بلنڈر پر بلنڈر جناب کیے جا رہے ہیں. اور وہی کہ پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا ہم یہی کریں گے، جو ہمارا دل چاہے گا کریں گے، بدماشی کریں گے، زور دھونس اور دھاندلی سے نہیں چلتا ایسا. بہرحال یہ ہمارے پاکستان کی سچویشن ہے. اب ایوری ڈے سچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی اپڈیٹس جو ہے نا وہ دیتے رہنا چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تو اب بھی میں اس پر سٹینڈ سٹل کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ آپس کے اندر پولیٹیکلی ڈفرنسز کی وجہ سے لڑنا نہیں چاہیے، نفرتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے. اپنے اندر اتنی شرح صدر ہونی چاہیے. ہمارے ایک بڑے پرانے جاننے والے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میں ان کی عزت کرتا ہوں. آج بھی ان کی میں عزت کرتا ہوں. میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت میں فرق نہیں آیا. لیکن ظاہر ہے میرا ایک سٹانس ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کے اندر ہوں، یا مسلم لیگ کاف کے اندر ہوں، یا پیپلز پارٹی کے اندر ہوں، یا آپ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوں. میرا ایک اپنا نظریہ ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہیں، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں نا، کسی بھی گروپ کے، میری سر آنکھوں پر، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کا شکر ہے میرے اسی لیے جو ہمارے کم از کم لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہوں، میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. جو پیپلز پارٹی میں میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اچھے تعلقات. پچھلے دنوں ایک پوسٹ میں نے پڑھی تو وہ غیر اخلاقی تھی. تو میں نے ان کو صرف یہی کہا، میں نے کہا آپ سے یہ بعید ہے بزرگوار، آپ یہ کام نہ کریں، کریٹیسائز کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں. آئی ڈونٹ لائک دس. انہوں نے پلٹ کر ایسی باتیں کی. میں نے کہا بھائی تھینک یو ویری مچ. میں آج بھی جو ہے نا اسی بات کے اوپر قائل ہوں، اور اسی بات کا قائل ہوں، اور اسی بات پر میں کہتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکلی ڈفرنسز کو آپ اپنا اوپینین دیں، بیان کریں، ڈزنٹ میٹر، دیٹس فائن. میں کون ہوتا ہوں کسی سے اس بنا پر نفرت کرنے والا؟ میرا بھائی اگر مسلم لیگ نون کے اندر ہے تو یہ واقعاً یہ جو باتیں جو کی جاتی ہیں نا کہ مفتاح اسماعیل اور اطہر اسماعیل یا عمران اسماعیل وہ گورنر ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت وزیر خزانہ ہے. اسد عمر ہے اور زبیر عمر ہے، دونوں بھائی ہیں سکے، وہ ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے. اب تو سامنے مثالیں دے رہے ہیں نا، ادھر مونس اللہ، ادھر صالح حسین ہے، ادھر پرویز رہی، ادھر شجاعت حسین ہے. تو ایک ہی گھر کے اندر آپ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نجم سیٹھی اور اس کی بیوی جو ہے نا وہ آزاد ہے، لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مطلب جو ہے نا گھروں میں ہو سکتا ہے. سو واٹ؟ تو ہم بھی اپنی فیملی کو، اپنی قوم کو گھر سمجھے نا. ہمیں آپس کریٹیسائز کریں. اخلاقیات کا دائرہ ایک تو جو نا اس کے اندر، اب میں نے دیکھا کہ ہمارے مطلب جو ہے نا وہ ماتمی ہیں، نون جو ہے نا وہ شیعہ فگرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ آپس میں بندگان خدا. یہ غلط ہے. آئی ڈونٹ لائک دس ریئلی. I have to give my opinion over here. کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بندگان خدا ہماری مشکلات اور ہیں، ہمارے مسائل اور ہیں، ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لیکن اس حد تک نہیں جانا کہ جہاں پر میری اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے کسی دوست کے ساتھ اس حد تک خلیج بڑھ جائے کہ جو نفرت کی حد تک چلے جائے. یہ غلط ہے. اس پر ہمیں بیٹھ کر جو ہے نا گفتگو کرنی چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت قریب ہیں میاں فیملیز کے اور بہت اچھے دوست ہیں، میرے بھائیوں کی طرح. کربلا میں ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا، بلکہ جو میرے سکے بھائیوں سے بھی قریب میرے بھائی ہیں، ان کے وہ کزن ہیں، تو ان سے اسی کے توسط سے تو انہوں نے کہا، میں نے کہا سو واٹ مین، آپ میرے بھائی ہو، آپ عزادار ہو، آپ ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، آپ کسی پارٹی میں بھی ہو. میں کبھی بھی مطلب جو نہیں، یہ ہمارا شروع ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے اپنے جو مشترکہ درد ہیں، جو ہم نے ایک حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا ہے، ہم نے ایک جگہ پر بیٹھ کر مجلس سننی ہے، تو ہمارے اختلافات جو ہے نا اس حد تک نہیں جانے چاہیے. ہاں اختلاف نظر رکھیں. پالیٹکس کے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ آئیڈیالوجی، میری یہ آئیڈیالوجی. اچھا یہ خیر اس پر پھر میں زیادہ بات کروں گا کیونکہ زیادہ سے شاید اس سیگمنٹ میں بات کر گیا ہوں. اب ہونا تو پروفیشنلی یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر ایک بریک لی جاتی
اور پھر 5 منٹ کے بعد جو ہے نا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتا ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم اس حج تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. تو چلیں جی، اب میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ویری اسکیری جس کو میں کہہ سکتا ہوں. پچھلے دنوں بفلو کے اندر، اب یہ امریکہ سے مربوط ہے، وہ ہمارے اس پاکستان کے وطن سے اور یہ اس وطن سے. دیکھیں وہ کیا رہا. ایک 18 سالہ وائٹ نوجوان ہے، ظاہر جوان یا نوجوان ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جینڈرون اس کا جو ہے نا وہ نام ہے، جینڈرون. ہاں بہرحال یہ نام جو ہے نا میرے لیے تھوڑا اس کو پروناؤنس کرنا جو ہے نا کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بہرحال وائٹ سپرمیسی پر یقین رکھنے والا 18 سال کا ایک نوجوان ٹین ایجر، وہ بفلو سپر مارکیٹ میں جاتا ہے اور MX-15 ایک شارٹ گن جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اگر جو اس کے متعلق بھی یہ پتہ چلا ہے کہ نیو یارک اسٹیٹ کے اندر لا یہ ہے کہ آپ وہ میگزین کی جس میں 10 بلٹس آتے ہیں صرف وہ رکھ سکتے ہیں لیگلی، اور 10 سے زیادہ والی جو میگزینز ہوتی ہیں وہ اللیگل ہیں. لیکن اس کے پاس جو ہے اللیگلی اس نے پرچیز کی کہ جس میگزین کے اندر 30 راؤنڈز آتے ہیں. اب ظاہر یہ ایک الگ بحث ہے. میں ہیوسٹن بھی گیا تھا تو وہاں پر بھی قوانین ہیں کچھ نا. آپ نے شوٹنگ رینج کے اندر بھی جانا ہے تو آپ کو ویپنز جو ہے بیگ کے اندر چھپانے ہوں گے، اوپن آپ نہیں کر سکتے. ہر اسٹیٹ کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی اگر آپ جاتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے مطلب جو ہے نا اس کے بھی پروٹوکولز ہیں. آپ شوٹنگ رینج کے اندر جاتے ہیں اگر تو ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے. مطلب آپ یہاں پر آپ اسلحہ خرید سکتے ہیں لیکن اس کی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اسلحہ رکھ سکتے ہیں، کیری کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیر آر سم لاز ریسٹرکشنز، بشرط ہے وہ بے شروط ہے. اتنا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو اٹھایا اور جو ہے نا وہ کریں. وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی ویری کرتا ہے بائی دا وے، اس میں بھی کوئی شک. اب نیو یارک اسٹیٹ کا لا جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر آپ 10 جو بلٹس والی میگزین ہوتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اس نے پرچیز کی 18 سال کی عمر میں 30 راؤنڈز والی نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر سکے. اور یہ وہ 30 راؤنڈ کی میگزین لے کر اور پھر وہ ہیلمٹ پہن کر جس کے اوپر اس نے کیمرہ لگایا ہوا تھا، اور ذرا ہیلمٹ یہ کہ وہ حملے سے بھی بچ سکے نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ لائیو سٹریم کر سکے. اب دیکھیے کتنی چیزیں جمع ہو رہی ہیں. اور وہ وہاں پر جاتا ہے سپر مارکیٹ کے اندر، اور وہاں پر جا کر چن چن کے لائیو سٹریم دکھا رہا ہے اور بندوں کو مار رہا ہے. کن کو؟ کالوں کو. یعنی فار ایگزامپل اب تو ظاہر ہے آئی بلیو کہ تمام تر پلیٹ فارم سے ہٹا دی گئی ہے، لیکن بہرحال موجود تھی. اگر کسی نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا اور آپ کو کہیں سے مل جائے اور آپ دیکھ لیں اس کو، تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ دیکھ کر کہ وہ جب شوٹنگ کر رہا ہے نا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وائٹ اس کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، دوسرے کو گولی مار رہا ہے جیسے فلموں کے اندر ہوتا ہے. اور اس نے 10 لوگوں کو کنفرم جو وہ موت کی گھاٹ اتار دیا اور 3 جو ہے شدید زخمی کر دیے. 10 لوگوں کی جان لی ایک 18 سال کے نوجوان نے. اور وائٹ سپرمیسی جو ہے نا وہ اس کا شعار اور نعرہ. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ بفلو کا نہیں ہے، 200 مائل جو ہے نا وہاں پر ٹریول کر کے گیا ہے، اور باقاعدہ اس نے کئی مہینے اس کی پلاننگ کی ہے، باقاعدہ اس کی ریکی کی ہے، باقاعدہ اس کی انفارمیشن اکٹھی کی ہے، باقاعدہ سے بیٹھ کر دیکھ کر کہ مجھے کہاں پر جا کر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے. سپر مارکیٹ کا اس نے انتخاب کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ یہاں پر جو افریقن امریکن ہیں وہ کثرت میں آتے ہیں، یہاں پر وائٹ بہت کم ہوتے ہیں. یعنی 18 سال کی عمر، اور وہ باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے، اور پلاننگ کر کے وہاں پر جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ 10 لوگوں کو کنفرم ڈیڈ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے. اچھا اب یہاں پر 2-4 باتیں ہیں. میں اپنی امریکہ کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس سے میں مخاطب ہوں، اور ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر جو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں. اٹس ویری اسکیری بائی دا وے فرسٹ آف آل، کیونکہ آج اگر وائٹ سپرمیسی کا نعرہ لگا کر کوئی شخص 10 کالوں کو مار سکتا، کل خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کسی بھی چیز کا نعرہ لگا کر ایسی پلاننگ کر کے کہیں اور بھی ایسا ہو سکتا ہے. shouldn't we be scared? yes of course. یہ بڑی خوفناک اور اسکیری سچویشن ہے. اچھا اب اس میں 2-4 باتیں جو ہے نا جو ہم سے مربوط ہیں، ہماری قوم سے مربوط ہیں، جو ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی. میں یہاں پر
مطلب کیلیفورنیا میں مجھے 16 سال سے زیادہ ہو گئے، اور 22-23 سال 24 سال مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ 24 سال جو ہے نا وہ ہو گئے یہاں پر نارتھ امریکہ کے اندر 24 ایئرس، ایک مطلب کوئی وہ سلور جوبلی والی بات ہے نا. تو مجھے کبھی اتنا جو ہے نا وہ یہاں پر رہتے ہوئے یقین مانے کبھی ڈر نہیں لگا. ڈر تو ایسا اب بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال کبھی اتنی پریشانی نہیں جو اب ہو رہی ہے. حالات کس طرف جا رہے ہیں، بالخصوص جن کی جوان اولادیں ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گیمز ہے نا، میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، بائی دا وے میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے، یہ جو نام بھی ان کے لیے جاتے ہیں گیمز کے، پاکستان کے اندر بھی اس کے کانسیکوینسز آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. میں سید محمد سے پوچھوں گا کہ وہ گیمز کون سی ہیں. آئی تھنک ہی از دی ایکسپرٹ اینڈ ہی ول بی ایبل ٹو ٹیل، چونکہ یہ تو یوتھ سے مربوط ہے، اس کو پتا ہوگا. ابھی اس کی میں اوپینین بھی جو ہے نا تیسرے کیس پر تیسرے سیگمنٹ میں جا کر لوں گا. تو یہ جو ہے نا یقین مانے بچوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کن کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں. گیمز ہے جس کے اندر یہ چیٹ کر سکتے ہیں، یہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور راتوں کو بیٹھتے ہیں، دن کو بیٹھتے ہیں، کوئی بھی فیک آئی ڈی بنا کر کہاں سے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اور کیا ان کو جو ہے نا سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے. اور ظاہر ہے یہاں پر وسائل، میں نے عرض کیا کہ نیو یارک اسٹیٹ کی وہ 10 بلٹ والی میگزین، لیکن وہ 30 والی خریدی نا اس نے کہیں سے. تو ایک تو یہ بات جو ہے نا خدا نہ خاصہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، ہمیں اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی ہے کہ ہمارے بچے کون سی گیمز کھیلتے ہیں. میں پیرنٹس سے یہ کہوں گا انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹرا آرڈینری احتیاط کریں، چیک رکھیں، دیکھیں. کہیں بیٹھو کھیلو، جو کھیلو میرے سامنے بیٹھ کر کھیلو، میں دیکھتا ہوں تم کیا کھیل رہے ہو. وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں، رینڈملی جو ہے نا وہ چیک کرتے رہیں. اور نمبر 2 یہ بھی ہے کہ بحثیت قوم بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرتے رہیں سولوشن کیا ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں، خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی وتوب کو مسلمان ہوتا تو اس وقت پتہ کیا حالت ہو رہی ہوتی. اللہ معاف فرمائے. یہ ایک الگ بات ہے، یہاں کے کچھ سیٹ بیکس بھی ہیں، پرابلمس بھی ہیں، کہ جس کے اندر یہی اگر مسلمان ہوتا تو یہاں کے میڈیا نے جو کچھ کرنا تھا، لیکن اب ظاہر ہے وہ اس کو پاگل قرار دے دیں گے زیادہ زیادہ مینٹلی اپسیٹ، جی سائیکالوجیکلی جو پرابلم ہوتی ہے وہ کھا پی جاؤ. مطلب یہ تو ایک جو ہے نا وہ ہے پرابلمس نا. لیکن بہرحال ہمیں بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ بفلو جیسے اپ اسٹیٹ، وہ نیاگرا فال کے بارڈر کے اوپر جا کر ہوا، اور کو 200 میل کا سفر کر کے وہاں پر جاتا ہے اور ریکی کرتا ہے، اور اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا، اٹ کوڈ ہیپن اینی ویئر. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. ہمیں اپنے سینٹرز کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے، جہاں پر ہم رہتے ہیں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے. ہمیں آپس میں اپنی جو ٹائز ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور پھر مل بیٹھ کر جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے، تاکہ خدا نہ خاصا. اور پھر ظاہر ہے اپنی آنکھیں جو ہے نا کھلی رکھنی چاہیے کہ آج تک ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. میں پوری دنیا میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایران کے اندر جو ہے نا وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بھی پیچھے مڑ کے بھی ہم نے دیکھا. پاکستان میں تو جب ہم کالج دور میں بھی ہوتے تھے تو چاروں طرف دیکھ کر چلتے تھے کہ گاڑی ہمارے کو پیچھے نہ لگی ہو، موٹر سائیکل نہ لگا ہوا ہو کوئی. یار وہاں ہم نے وہ 92 3 4 کی دہشت گردی کو دیکھا بھائی. اس زمانے کے اندر جہاں پر رکشوں میں جو ہے نا وہ گولیاں مار کر بھون کر رکھ دیتے تھے جناب، ہمارے دائیں بائیں چیچا وطنی میں قتل ہو رہا ہے، ٹوپا ٹیکسی میں قتل ہو رہا ہے، مٹھائی کی دکان پر ہو رہا ہے، جعفری پروسٹ والے قتل ہو رہے ہیں، دکانوں کے اوپر دوڑا کے جناب جو ہے نا ساہیوال کے اندر وکیلوں کو مارا جا رہا ہے، بزنس مین کو، مطلب ہر کیٹیگری کے لوگ جو ہے نا وہ انور علی اخونزادہ سے لے کر ادھر خورشید صاحب سے، ادھر ہمارے ڈپٹی کمشنر تجمل حسین سے لے کر کیپٹن علی رضا، میں کس کا نام لوں آپ کے سامنے. مطلب کون سا طبقہ ایسا ہے، وہ عابد امام جیسے مطلب جو ہے نا اکاڑا کے اندر، یعنی اور یہ شیخ عزیز کی پوری کی جنہوں نے عزیز المدارس بنایا ہوا ہے، یہاں پر ان کی فیملی، ان کا چچا بھتیجا، مطلب آپ اگر وہ دیکھیں کمشنر تجمل، آپ اگر اٹھا کر اس زمانے کے اندر دیکھیں تو پیک دہشت گردی جناب، جہاں پر وہ دائیں بائیں مطلب جو ہے نا قتل و غارت ہوتی تھی، اور دوڑا کے جناب جو ہے نا سامنے کہہ کے نوٹس دے کے مار دیتے تھے. تو ہم نے اس زمانہ دیکھا تو اس سے ہمارے حالات جو تھے نا وہ تھوڑے ایسے ہو گئے ہوئے تھے کہ ہم تو بڑی احتیاط کے ساتھ چلتے تھے، دائیں بائیں دیکھ کے آگے پیچھے. پھر اس کے بعد یہاں پر آ کر تو ریلیکس ہی ہو گیا. مطلب کبھی سوچا بھی پاکستان میں اب بھی جائیں تو مطلب کو موٹر سائیکل پیچھے لگے تو ایک مرتبہ ڈرائیور سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھنا بھائی مطلب جو ہے نا آگے پیچھے تھوڑا سا آ رہا ہے. وہ کراچی میں تو آج بھی وہ ڈبل کیمل ساتھ نہ ہو تو بندہ نکل ہی نہیں سکتا.
اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر سچویشن جو ہے نا، اکیلے میں کئی دفعہ وہ گیا ایک ٹی وی چینل کے اوپر، تو وہ واپس آ کے مجھے کہ تمہارے گارڈس کہا. میں نے کہا آج نہیں لے کر. کہہ رہے آوا خبردار بغیر گارڈس کے نہیں آیا کریں یہاں پر. وہ گاڑی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے کوئی پڑا کوئی سامان سمون یا کوئی نہیں، پھر کہتے نہیں گارڈس بھی سارے ساتھ رکھا کریں. تو مطلب یہ سچویشن. لیکن اب یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ سچویشن ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، 10 بندے مار دیے گئے وائٹ سپرمیسی کے نام کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آئندہ یہاں پر. خدا نہ کرے، اللہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو. لیکن بہرحال اٹس الارمنگ سچویشن. ہمیں اپنی جوانوں کو بھی بچانا ہے، فیملیز کو بھی، اور اپنی آئیڈیالوجی کو، اور بیٹھ کر جو ہے نا دیکھنا. ملک میں ہم اپنی مرضی سے یہاں پر آئے ہیں، تو ظاہر ہے اس ملک کی سلامتی بھی ہمیں جو ہے نا وہ عزیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال یہ نمبر ایک. اور دوسرا کیا ہو رہا ہے جی، اب اسی زمرے میں اس کے بعد میں گزارش کروں گا سید محمد سے کہ وہ آئیں اور آ کر جو ہے نا وہ ایک تیسرا کیس اس پر جو ہے نا اپنی رائے دیں. اور وہ کیا ہو رہا ہے جی ہماری اپنی کمیونٹی میں. اب میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتانے لگا ہوں. مجھے آج ہی کہیں باہر سے کسی نے بھیجا، مجھے بڑا افسوس ہوا. پھر میں نے نیو یارک کالز کی، لوگوں سے رابطہ کیا، پوچھا کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پہلی بات تو میں اپنا ایک نظریہ آپ کو بیان کر دوں. میں علماء کا احترام کرتا ہوں، اور اگر کوئی علماء کی توہین کرے میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، بغیر کسی لگی لپٹی کے. علماء ہمارے سر کا تاج ہے، اور علماء کا احترام برقرار رہنا چاہیے، اور علماء کو پورا پروٹوکول دیا جانا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے. اور کوئی بھی اگر علماء کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بے احترامی کرتا ہے، تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کریں گے. یہ میرا ایک بیانیہ اور سٹانس ہے. لیکن یہاں پر کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہی پھر بات کہ آپ قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، آپ ان کو کھڈے لائن نہیں لگا سکتے، آپ اپنا سٹانس اور بیانیہ جو ہے نا زبردستی نہیں تھوپ سکتے. تھوڑا سا ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر بھی چلنا چاہیے. اب نیو یارک کے اندر سچویشن جو ہے نا وہ تھوڑی مختلف ہے. ایک سو کال ہمارے مطلب عالم دین ہے، ظاہر ہے وہ عالم دین تو ہیں اس کے یس آفٹر 5 منٹس. تو عالم دین ان کے ہونے سے تو میں کبھی انکار ہی نہیں کر سکتا ہوں. بڑے جید عالم دین ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں. لیکن بہرحال کچھ ٹائٹلز وہ استعمال کرتے ہیں جس پر مجھے اعتراض ہے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو میری مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ فلاں فلاں کیٹیگری کے. میں نے کہا نہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں اس معاملے میں، اور میں جو آپ کیٹیگریز بتا رہا ہوں ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتا. میں علماء کی پاؤں کی خاک کو اپنا سرما سمجھتا ہوں، اپنا دل سے میں احترام کرتا ہوں. علماء کی محنتوں کا مرہون منت ہوں. میں آج بھی سچا عاشق ہوں شہید عارف حسین الحسینی کا، امام خمینی کا، بزرگان کا، مجتہدین کا، علماء کا. آج بھی تمام تر میرے اختلافات بھی کیوں نہ ہوں تو علماء ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا، ان کے پاؤں کی خاک سرما ہے. اور میں ساری دنیا جانتی ہے کہ میں اس پر کمپرومائز نہیں کرتا ہوں، اور میں تمام تر زیادتیوں کے باوجود بھی جو ہے نا کبھی پبلکلی کسی کے خلاف نہیں جاتا. بڑے بڑے ظلم کیے میرے ساتھ، بڑوں نے کیے، لیکن میں نہیں کبھی کرتا. کیوں؟ علماء بہرحال ایک اکائی ہیں، ایک تسبیح کے اس سرے کی طرح. مطلب جو ہے نا ان کا وجود، ان کے وجود کی برکات، عالم کے وجود کی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے گاؤں کو کریا اور اس کو شہر کا سٹیٹس جو ہے نا دیا ہے. تو علماء کا احترام تو ہم پر ضروری ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ علماء کا محب سمجھتا ہوں، اور آج بھی ان کے لیے جناب. لیکن بہرحال میرا جو سب سے پہلا اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ بندگان خدا جو آپ کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے اسی کے اندر رہیں. مجھے آغا خامنائی نے لکھ کر دیا وہ حجت الاسلام والمسلمین، مجھے کئی ایک مجتہدین نے جو اجازہ دیا ہے، میرے پاس 100% کا اجازہ ہے رہبر معظم انقلاب کا. میں وکیل مطلق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، 100% کے اجازے والا نا. بہت بڑی بات ہوتی ہے، لکھ کر دیا ہوا نا کہ زبانی. اور میں کتنے آغا سستانی، حافظ بشیر صاحب، ناصر مکارم شیرازی، اور آیت اللہ جو ہے نا وہ صافی گلفگانی صاحب، تو اب ظاہر ہے ان کا جو ہے نا وہ یہاں ایران کے اندر مطلب جو ہے نا وہ جتنے موجود ہیں ہمارے علماء، میں ان کا وکیل ہوں. وکالت دی ہوئی ہے انہوں نے مجھے نا. اور شبیری زنجانی کبھی کسی کو نہیں دیتے، بہت محتاط ہے. 20 سال پرانی مطلب انہوں نے لکھ کر جو ہے نا وہ مجھے دی. تو جو میری کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے میں اسی کے اندر خوش ہوں، راضی ہوں. میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ یہ اگر 500 ویو تو اس کو 50,000 پہ لے جاؤں، 5 لاکھ. یہیں پر آ کر للہیت وہ جو ہے نا ختم ہو جاتا معاملہ.
جب خدا کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے تو پھر اپنا کام کرو، رن یور ریس، جتنی ہے اسی میں رہوں نا. اب سب سے پہلا ہمارا ان سے اختلاف جو ہے نا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹائٹل اس کو غلط استعمال. اب پروف ہو رہا ہے کہ بھائی آپ جب، میں فار این ایگزامپل نا، الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں انہوں نے خطیب حرم امام حسین علیہ السلام. اب ظاہر ہے میں 10 سال سے الحمدللہ رب العالمین اشرا پڑھ رہا ہوں حرم امام حسین علیہ السلام کے مرکزی ممبر پر بیٹھ کر. پروردگار نے توفیق عطا فرمائی آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں الحمدللہ رب. لیکن اب اسی ٹائٹل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے. آپ میرا فیس بک کو اٹھائیں اور اس میں کوئی ایک پوسٹ ایسی دکھا دیں جس پر میں نے جو ہے نا تمام تر اپنے ذاتی جذبات میرے جو بھی ہوں گے میں نے کوئی ایک پوسٹ ایسی کی ہو. چونکہ کچھ تقاضے ہیں نا، میں ہر جگہ نہیں جا سکتا، میں ہر کام نہیں کر سکتا، میں ہر جگہ پنگے بازی نہیں لے سکتا، چونکہ میرے سر پر ذمہ داری ہے. میں میڈیا کے اوپر بھی جاتا ہوں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جاتا ہوں. میں پی ٹی وی پر گیا، انہوں نے کہا جی سائن کر دیں. میں نے کہا کس بات کے سائن کر دیں؟ انہوں نے کہا جی ہم وہ آنے جانے کا خرچہ دیتے ہیں، یعنی اسی بہانے پیسے. میں نے کہا میں نہیں لیتا ہوں. میں نے آج تک پاکستان میں کسی ٹی وی چینل سے پیسہ نہیں لیا. نہیں لیتے، کیا لوگ لیتے ہیں، لیکن بھائی میرا اپنا ایک جو ہے نا اسٹیٹس ہے. مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے میں یہاں پر بیٹھ کر $50 نہیں مانگتا ہوں کہ مانگتا ہوں. لیکن جب ایک ٹائٹل ہے تو اس کے پھر کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، شعون طلبگی کو برقرار رکھنا پڑتا ہے. اب آپ نے اتنا بڑا ٹائٹل لگوا لیا ہوا ہے، ایک جلوس نکل رہا ہے، وہ آپ کو نہیں بلاتے تو مسئلہ کیا آپ کا؟ کیوں جاتے ہیں زبردستی وہاں؟ میں یہ ہاتھ جوڑ کر بات عرض کر رہا ہوں بھئی یہاں پر 20 جلوس نکلتے ہیں، اگر وہ مجھے نہیں بلاتے میں کیوں جاؤں؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہاں پر 85 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میں گھر میں رہتا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر بڑی مجلس میں نے جا کے پڑھنی ہے، ہر میں جا کر جو ہے نا میں نے تقریر کرنی ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یا میرے نام بڑا ہونا چاہیے، میں آخر میں پڑھوں گا؟ میں کیوں؟ بندہ خدا جب کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب آپ نے اگر اپنے ساتھ اتنا بڑا ٹائٹل لگا لیا تو پھر اس میں تھوڑا آپ کو اپنا ظاہری مطلب جو ہے نا ساری چیزیں، تاکہ میں یہی اسی بات پر میں مخالفت کر رہا تھا کہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے. اب میں اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا مجھے اس تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا نا، کہ انسان بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ اس سے میرے اسٹیٹس کو تو کہیں نقصان نہیں ہو رہا. اس کا کچھ پروٹوکول ہو تو اس کا خیال رکھنا پڑتا. اب ایک جلوس اناؤنس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جان یو آر ناٹ ویلکم، ہم آپ کو نہیں بلا رہے، آپ زبردستی جائیں. اور وہاں پر اگر مجھے نہیں پتا، اب میں کل لوں گا، مطلب میں نے کال کی آج 2-4 جگہوں پر، اور میں چاہوں گا دونوں طرف کے لوگ اپنا جو ہے نا بیان دے دیں. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں. میں نے پہلے کہا کہ علماء کی اگر کوئی توہین کرتا تو قابل مذمت ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ بھائی اگر وہ آپ کو نہیں بلا رہے، مجھے جو انہوں نے بتایا، کل میں ان کو آن لائن لے کر ان سے جو ہے نا ان کا بیانیہ لوں گا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہیں بلایا، اور پھر آ بھی گئے اور آ کر کہتے ہیں ہمیں تقریر بھی کرواؤ. تو وہاں پر بھائی آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب ان کے سینٹیمنٹ یا ان کے وہ کیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو اس پر مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، اب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اب اس کو اٹھا کر عیسائی بیٹھ کر مذمت کر رہے ہیں جناب ایک شیعہ عالم دین پر حملہ کر دی گئی اور توہین کی گئی، اور سوشل میڈیا کے اوپر حملہ اور یہ اور وہ. اب بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ باتیں گھر میں بیٹھ کر حل کر لو. اب عیسائی بیان دے رہے ہیں. اب میں نے کہا عیسائی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری سارا آنکھوں پر قابل احترام ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا نا کہ ہم کس کی یہاں پر بے عزتی ہو رہی ہے. پھر وہی وہ جو ٹائٹل ہے، تو یہ بات جس پر پہلی مرتبہ میں نے بات کی تو آج بھی کر رہا ہوں، اس ٹائٹل کو ہم جو ہے نا خراب کر رہے ہیں نا، کہ بچے جو ہے نا کہیں گے اچھا یہ ٹائٹل جو ہوتا ہے نا، جس پر میں پہلے دن سے بات کی کہ نہ عزت کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر کیوں؟ اب یہ مقدسات ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. نہیں تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی تو پورا کریں نا. اب اتنا بڑا ٹائٹل آپ استعمال کر کے پوری دنیا کے اندر، اب لوگ ہمیں باہر سے کالیں کر کے آغا کیا ہو گیا امریکہ کے اندر فلاں فلاں فلاں. میں نے کہا لیٹ می سی کہ واٹ ہیپن. بے عزتی کس کی ہو رہی ہے؟ اب یہ ایک ٹائٹل ہے، مقدس ہے. اور نیو یارک میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے پلیئر بیٹھے ہوئے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ مطلب جو ہے نا ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. بعض لوگ کسی معاملے میں سیاست سے باز نہیں آتے.
لیکن اب بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کئی سال پہلے جناب جو ہے نا مجھ سے 1 سال پہلے وعدہ لیا گیا کہ آپ نے فلاں جلوس میں آنا. میں پاکستان میں میڈیا کی مصروفیات پیک پر چھوڑ کے آیا. میں نے کہا وعدہ کیا ہوا ہے, وعدے سے نہیں, اور آ کر میں پھر واپس گیا ہوں. یعنی آیا ہوں اور وہیں سے 3 دن کے بعد واپس چلا گیا, گھر بھی نہیں آیا, لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا. اور اب آپ کہیں تو مطلب جو ہے نا ظاہری طور پر تو ورت بھی نہیں کرتا نا, لیکن ورت کرتا ہے کیوں, وعدہ کیا, الوعدہ وفا. اور جب میں آ رہا تھا تو مجھے فون پہ فون پتا چلا جی وہ نام چھوٹا کر دیا جی, پہلے وہ پڑے گا بعد. میں نے کہا بھائی یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, میں نے بھاگنا نہیں, میں نے وعدہ کیا میں آؤں گا. جہاں دل چاہے پڑھوا لیں یار, شروع میں پڑھوا لیں جب کوئی نہ ہو, آخر میں پڑھوا لیں, بیچ میں پڑھوا لیں, اور جو کوئی کہتے ہیں مولا علی کا جلوس ہے میری سر آنکھوں پر, میں نہیں چاہوں گا خدا نہ خواستہ جو ہے کیا میرا نام ہی نہ. یقین مانے آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کتنی مرتبہ میں ٹی وی چینلز پر گیا ہوں, انہوں نے میرا نام آسم بھائی مجھے کہتے ہیں آپ کا نام, میں کہتا ہوں یار کوئی بات نہیں, مجھ سے نہیں کہا جاتا کہ میرا نام جو ہے نا ٹھیک کرو, اور ٹائٹلز تو میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں. وہ اینکر جو ہے نا وہ خود آگے سے, یہ اینکر صاحب جو ہے نا وہ بھی مجھے کہتے جی کہ بھائی صاحب ایران سے آئے ہوئے ہیں, قوم سے طالب علم ہے, تو یہ میں چپ, میں نے نہیں کچھ کہا کہ بھائی سو بات یار, قوم کے اندر طالب علم بھی تو قابل احترام ہے نا. اور میں کہتا جی آپ کو نہیں پتا جی میں تو امریکہ سے آیا ہوں, یا میں جی خطیب, میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے کبھی بات نہیں کی, ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ. کبھی وہ ظہیر الدین لکھ دیں گے, کبھی وہ ظہیر الحسن لکھ دیں گے, کبھی وہ ایران کا, کبھی وہ عراق کا, کبھی وہ کہاں کا, کبھی وہ کہاں کا, وہ میں کہتا کری ہو, میں نے کبھی نہیں کی بات. اچھا نہیں لگتا نا. میں ان سے کہوں نہیں جناب جناب آپ کو نہیں پتا میرا ٹائٹل, آپ کو نہیں پتا میں امریکہ میں رہتا ہوں, آپ کو نہیں پتا, یہ نہیں بھائی سو بات. وہ بینر لگے ہوتے ہیں, لوگ اگر جناب پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سب سے پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے, لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ میں اس پر کل انشاءاللہ جو ہے نا میں دونوں پارٹیوں سے کہتا ہوں. لیکن یہ بات جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر اس پر جو ہے نا وہ سٹانس بناتے ہیں. اگر واقعا کسی نے حملہ کیا ہے فزیکلی تو جائے پولیس میں رپورٹ کروائے, تاکہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے, تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ویلا پوری قوم کی بدنامی کیوں, اس ٹائٹل کی بدنامی کیوں, ان مقدسات کی بدنامی کیوں. کنٹرول روم, اب میں آتا ہوں تیسرے مرحلے پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کنٹرول روم, اف سید محمد از دیئر پلیز گیٹ ہم ان. اچھا جی, تیسرا ہمارا جو ٹاپک ہے نا, اب یہ 2 باتیں ہو گئیں, پاکستان کی کرنٹ سچویشن میں نے بیان کر دی, وہ ایک سیگمنٹ ہو گیا. دوسری میں نے امریکہ کی جو اس وقت بفلو میں جو ایک 10 پیپلز کا مرڈر جو ہوا ہے وہ میں نے پورا بیان کر دیا, اور اس سے مربوط یہ ہے کہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے اور نیو یارک میں یہ ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر, کہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں. ہم نے کہ وہ کونیوں سے پیچھے ہٹ جو جی وہ سنا بانی تھے, انہوں نے کہا جی کہ یس یس جی یا, تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم پڑھنے نہیں دیں گے, انہوں نے کہا جی کہ حملہ کر دیا جی, کونیاں ماریں گی اور یہ اور وہ. تو بہرحال جو بھی ہے, میں تو چونکہ وہاں پر تھا نہیں تو میں تو کوئی فائنلی نہیں کہہ سکتا ہوں نا. جو مجھے پتہ چل رہا ہے ان بیسس پر میں جو ہے نا یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال ان کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے. میں نے دوسروں سے بھی رابطہ کیا, ابھی تک مجھ سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بلایا نہیں تھا, پھر بلائے کیوں آئے ہیں, اور وہاں پر جب آئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تقریر بھی کرواؤ, تو ہم نہیں چاہتے تھے, تو پھر کیا ہوا. لیکن بہرحال اس کے ظاہر ویڈیو ثبوت بھی ان لوگوں کے پاس ہوں گے, تو مجھے ابھی تک نہیں ملا, ملے گا تو پھر انشاءاللہ میں جو ہے نا. لیکن میں نے وہ جو ایک دیکھا, ایک مذمتی بیان, ایک کرسچین ہمارے بھائی ہیں, اور وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں, اور وہی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ عالم کے اوپر جناب جو ہے نا, تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کیا کریں, ہماری شیعہ کمیونٹی کو چاہیے, بزرگان کو چاہیے بیٹھ کر معاملے کو حل کروا دیں بھائی, باہر نہ نکالیں. اب جناب ہمارے پاس تیسرا کیس ہے. فرسٹ آف آل سید محمد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum assalam. Thank you for having me on today. How are you, Sayyid Muhammad? Alhamdulillah, pretty good. Just got some new glasses. Oh, very good. I alhamdulillah. think looks nice, on you, the new glasses. Though it's supposed to be like you should be the host and I should be the guest, but that's fine because Noor Velayat is my program, and today you are my guest as an analyst, right? Like Yeah. I want to get your opinion upon something, and I'm sure that our youth would like to know. But let me first make the case that what is the situation and what I want to know. I know that you being a youth here in America and we living over here,
sometimes we don't know that what are the cultural values and what is going on and what is the situation and where are we heading and where is our youth feeling pre-pressure and what are they watching, for example, and what is their opinion, and being a Muslim American. So I think being a parents, of course, we would also like to know and would like to also share. So in this third segment, which is the third part of Noor Vilayat, I know, mashallah, you have a very nice approach in a sense that I have heard you that when you talk, you make a good analysis. And also, I know that you like to be a lawyer, right? So, today, as an expert, I would like to, I would like to know from you that what is going on, what is the background, and what is your opinion. Give a brief, introduction of the case which is between Amber Heard and Johnny Depp. So Johnny Depp is a very famous actor of Hollywood, very popular one, and had leading roles. And of course, I'm sure that people they know very well who is he. And then he had a second wife, Amber Heard, who is much younger than him, and she is also actress. So at the end of the day, there was a dispute, and now there is an open case, and the hearing is right now going on. And we see that the first stage and the second stage, and then cross examination. I thought it would be interesting to know that what is going on, and also we see that what is the nerve of American community, and what people they think, and what is your opinion. So Sayyid Muhammad, uh, let's begin from this, the the background and introduction and brief like analysis of your own opinion, what is going on. Share with our viewers. I will really appreciate that. Go ahead, please. Yeah, sure. So basically, what it was is this case basically surrounds about 6 years ago. Amber Heard actually accused Johnny Depp. They were married at the time, and she accused him of domestic violence, which is obviously, she had multiple incidences. She went to court to get a restraining order, and it was a very public thing. And so, due to these allegations, obviously, if someone accuses you of domestic violence, you don't look very good. So Johnny Depp's career was negatively affected by this. He lost a lot of opportunities, and he went from being, a respected actor in Hollywood. He was cast in a lot of movies, to now basically he can't even work anymore. Now he's basically unemployable by the studios because of this. And so what this lawsuit is, which is going on right now, is it's a defamation lawsuit. There's actually it Johnny Depp sued Amber Heard over an op-ed that she wrote, in which it was published in the Washington Post, which is a very So let me respectable let me say, newspaper. Moment, interrupt you over here for a moment. So first of all, I believe the first conclusion is that American society, when a woman accuses a man without knowing the fact, they react and they punishes the man, right? I mean, that's what is the first conclusion, that even without knowing what is the real facts, and is he really convicted and have he done anything or not, but he started to pay the price because she accused him, and then he was losing his business. Okay, this is the first point. Go to the next one now, please. Continue. I just want to come to the conclusions one by one. That is my personal opinion. Yeah, Yes. so no, that's definitely what you just said. That's definitely a huge part of it. That's one of the most talked about parts. That well, I guess I'll go for the rest and then Yes, mention please it. go ahead. Um, Go ahead. so yeah, basically she got sued over this op-ed that she wrote, and it was published in a very respectable place, the Washington Post, and she basically recounted her experiences as being a victim of abuse, and obviously it was while she his name wasn't in there, obviously it was directly related to him.
And so at the time, obviously after these allegations had already come out, he was already, they didn't want to cast him as much, but he was still in, a couple movies. But after this op-ed came out, 2 days later, he was fired from the Pirates of the Caribbean movie franchise, which was, this huge thing, made a bunch of money that he was in. So they fired him for that. And so what this is he then sued her for defamation. And so what we see in this case is we see that, a man trying to clear his name, basically. There's so many different aspects, but that's what we can see is that the perception of something, when it first came out, like you said, about when a woman, when a woman basically says something against a man, when a man is accused of anything bad, it's always guilty until proven innocent. We don't give that shadow of a doubt. There's no sort of, okay, well, let's hear it out. It's basically if you say anything against someone, somebody did this, somebody did that, all of a sudden, now you have to prove your innocence instead of, people waiting to find out what actually happened. And so that's the main thing about this case is that the case is televised, which is, all of the testimonies, everything. You can, it's available online. And so basically is that what we're seeing is that, whatever the perception was, whatever her claims were, we're basically seeing that it's not credible. We're seeing that he's actually innocent, that whatever claim she's making, there's so many, different aspects, there's so many different evidence to prove that this didn't happen. So Said Muhammad, now this case is at what stage right now, and is it like a cross examinations, and when will we expect the verdict, and what you think? What is the nerve, and what is the opinion or sentiment of public and media, and can you just also let us know that what is going on really? And because when I came back, and of course I heard you guys are talking about it, and then I got interested into it, and then the whole story when I saw, and I know that this is not the first time, several incidents has happened like that. Maybe I can refer like Cooney Bryant or something. I think he was a basketball player, and he died in a plane crashed. But again, that was the same thing. By the time they will prove that they are not guilty, they are already in a loss of millions of dollars. They are out from market and advertisement, and so this is something we will see that you just accuse, and that's what. So not only that, but also, by the way, this is also shows like there are so many other things. I mean, I was just talking to Maulana today, and he told me that he went to the court and he had a lawsuit against someone who was writing and giving a false information and defaming a bunch of ulamas here in the Bay Area. And finally, they Wow. went to the court and they won the court, and they had a lawsuit. And of course, they asked them to remove it, but for several years. And now, what is the problem? I mean, let me also share with I mean this with you, and we'll go to the next one. Now, court comes in, and the judgment is that whatever he was writing, it's wrong, and he has to remove his website. But now, what is the problem is in last 5, 6, 7, or maybe 10 years, whatever he has spread, and if people they have downloaded from that and still Yeah. they have with them and they publish it, court can't do anything. I mean, so for several years, whatever the pictures he put, whatever the false articles he wrote, and whatever he did and damages he made, now of course it's already in public's hands. And even if you go to Google, they will say, what can we do? So this is something Yeah. where we have to see really the consequences. I mean, you punish someone without even getting convicted. I mean, that's exactly what it is. Yes, go ahead now. So I just want to also put this in between. Yes, Said Mohammed. Yeah, and I mean that's a good point what you just brought up, and I mean that's very true. That even in this case, you see, even if let's say he wins the case, let's say public opinion, all that. At the end of the day, those allegations are still there. That'll be something that's always lying around, and that's what you see with all false allegations, all someone lying about something, is that the second that that's why it's so important to sort of
shut things down as they happen, whether it's someone is saying something about a situation, a family situation, whatever it is, getting the truth out there. Imam Ali alayhi salam has said that when two people are fighting one another, one side is right. So there's not, it's not a situation, and that's Couldn't be especially what both you can sides see. right. Yeah, one is right and one is wrong. Wow, Yeah, very good. and Yes, that's what you see yes. here is that you at what stage the trial is in. Now it's basically towards the end. Johnny Depp has already testified. Amber Heard actually testified. I think it was yesterday or today. So it's basically in the end stages. I think the verdict is going to come like next week. So basically, yeah, that's what you can see. So you think it's a And historical case I mean, one of the historical cases in the history of America, one, and the second thing is, what is the public opinion? What I mean is, do you think that millions of people they are interested to know what will be the end result, and are they involved? Or it's like, for example, who cares? I mean, this happens every day, and there are several cases like that, and nobody's interested. So, what is your take on that? I mean, in terms of um, in terms of like the historical significance, of course, it's very significant. Obviously, this is a defamation trial. This is a way he's trying to clear his name. It's huge for anybody accused of false allegations or anything, because usually before what happens, if anybody, especially in Hollywood, you can say if they get accused of something, usually the advice that they're given, or usually what people say is, don't do anything about it. There's really nothing that you can do about it, because whatever happens at the end of the day, that'll always be there. You risk making yourself look bad or whatever. And so, but the historical significance of this is one of the allegations are made, whatever, and now he's actually fighting back against it. He's showing that it is possible to try and clear your name. It is possible to try to fight something that's not true. And in terms of Well, the well, public if opinion, if if it happens, now there are two things which are very important. One, we are not biased to anyone, towards anyone. I mean, we are just a public, and we just watch and see. We don't know that what will be the verdicts, and yet we don't know who is right and who is wrong. So I mean, could be anyone right and anyone yeah, of wrong. course. So we are just giving the analysis. So this is first thing very clear, that what we see, what we feel, what is our opinion. The second thing, which is in a question, I would like you to answer that one, and then of course I will also give my opinion on a religious channel like a Noor Vilayat and Vilayat TV Velayat USA. TV USA. Yes, Vilayat TV USA, and in the program of Noor Vilayat, and of course, the viewers we have, the community they watches us are purely religious community, Muslim religious community. Of course, majority of them. My question to you is that why it is important, and what is the lesson we want to give, that we are discussing this case on a religious channel in a religious program? What you think, like, why? I mean, what you think, that why it's good to talk about, and what will be the benefit or outcome of this one? And then of course I will give my opinion. Go ahead. Well, I think first of all, the from the basic level is just about truth, finding the truth. As you can see, two sides, and clearly, if you look at what they're both saying, it's clear only one person is telling the truth. In some cases you can look at the testimony, you can look at what people are saying, you can look at the witnesses, and you can sort of take different pieces. You can say, okay, well, she's saying this, he's saying that. It can all be true, but in this, it's so clear that only one side is telling the truth. It's not some equal thing. And so the significance of it is just, I think, finding truth, looking for truth, and obviously injustice is another huge thing, that whether it's against someone, whether it's a family situation where the rights of someone are being taken away or anything like that, that it's good to speak up against it. And so we're seeing it in this case particularly.
No matter what the outcome, no matter what the verdict, it's sort of, trying to find the truth of the situation. And we have to, Yeah, but be very clear about yeah, that. but Yeah. Sayyid Muhammad, if someone will argue and will say that, well, first of all, they are not Muslim. Second thing, they are actors of Hollywood, and they are Yeah. from a entertainment industry. What we have to do with them? They are not like any good for us. For example, we don't look up to them, and if they will say that we, being a religious and a Muslim, we don't care, what will be your answer? Well, I I know mean, I'm putting you in a difficult situation, but I no, that's want, a and I know that you will answer it, inshallah. So I no. I mean, want to know your opinion, youth perspective. Yes. no, I mean that's actually, a pretty easy question. It actually even comes up like this, like you're saying from the perspective, obviously Muslim perspective, Islamic perspective. But it's even, you can even say that in America, some of the society, media, whatever, they're also asking, well, what's the significance? They're trying to say, well, it's, like you said, actor, it's celeb, why do we care about that? But at the end of the day, if you, look at the situation, the reason why it matters is it's the truth at the end of the day. And this applies to everything, especially in Islam. There's so many different situations within the religion of Islam. You see, throughout everything, throughout, even through Muslims, there's the truth of situations. There's different things. There's different perspectives. At the end of the day, the reason why it matters is because, um, it gives us basically a perspective. It lets us look at, the different sides or whatever of an injustice that went on. And it allows So, us to see. so in other sense, let me come to the conclusion towards the end. In other sense, you can say that this could happen with anyone. I mean, doesn't matter like right now if they are the A and B. I mean, like they are from Hollywood and they are not Muslim, but could be this kind of situation in between our community. Maybe living in America, a Muslim would be facing that kind of situation. So for us, it's better to know then as in a community how to react. For an example, I mean, we should not jump into the conclusion, and whatever we listen and whatever we hear, we should not be, like announcing the verdicts without knowing the truth, because it could be Yeah, that whatever you see, that's not really the true picture of whatever is given to you and whatever is really right. So it's like yeah. I kind of mean, awareness, one, and the second thing is living in this society, you have to know what is happening in this society. I mean, you can't say, like, for example, I'm not living in a cave, or I'm not living in the mountains, or I'm not living in a stone age, where I will say that, you know what, I don't care, like, what is happening in this society. So I think we have to be aware of it, and that will also give us something to make the analysis. So we see that in in like for example, same kind of situation, if that's happened in our society in front of our two eyes, so we should know how to react and how to try to dig the truth and find out what is the true, I mean, truth, right? yeah. And I mean, I could just say that I know a couple of guys who, from personal experiences, who said stuff that wasn't true, basically. Said things that weren't true, and like you were saying about how to react to that. So it's not just a situation with these people. I mean, this happens all the time. It happens to so many different people, both on big levels or small levels. It happens all the time. So yeah, Okay. you just have to. So, well, basically, I believe that you can tell us, I mean, you can second me if that's the case. I believe that maybe youth, living in America, they are interested into these things. And there is, by the way, your responsibility that you have to come up with these topics, and you have to discuss and you have to talk about that one and guide, like, your age fellows and, of course, teenagers, and then guide others, so at least being in a community, you should know, like, for example, brother Hadi, like Haider Jafri,
or Wujiha, for an example. Mashallah, you have a good talent in the community. Bring them in and talk about these topics. So I won't have to get involved into these topics, right, Said Mohammed? I would also Is ask this control room that if they can announce the phone number, if anybody wants to give their opinion and they want to share uh, their point of view, that we will appreciate. Yes, brother, Said Mohammed, go ahead. By the I was just time saying, is this they live? announce the phone number. Is this live Yes. TV or is this a discussion? I'm just kidding. Yeah, I mean that's exactly what it is. But what I'm saying is, Said Muhammad, that I believe that you have to come up with these kind of topics. And also, as I mentioned, for example, I mean, in Houston, in Chicago, in New York, in Los Angeles, even, a big community, mashallah. Right now we went and saw that Sajadia Imam Barga, mashallah, they Yeah, have a pretty good nice place. community. They got a new building, $1.4 million, and mashallah they are building, and so, involve all of them and try to discuss these things. That will be, I believe, a good service towards the community. So, because these are the challenges we are facing, and we are living in 2022, which is a time of mass communication and technology, and of course, global village. So, I believe, and there you go, the platform. Doesn't matter how many people are watching. I mean, even like, for example, a low number of people they are watching, but still at the end of the day, they will get benefit, and of course, we will get sawab. So the phone number is on, and inshallah, I can see that if anybody wants to call, they can also, participate. And I think we will be here like maybe 5 more minutes. And say, Mohammed, if you want to say something, you can share by the time we receive any call. You can go ahead and you can, inshallah, al Aziz, share and give me your opinion and perspective from being a youth American Muslim, inshallah. Yes, go ahead, brother. I mean, go ahead, Sayyid Mohammed. Yeah, I mean, pretty nice. Get to go to the grocery store. It's pretty close away. We actually there was some program at I think ICZ Okay. a couple months ago Yeah, during yeah, I Ramzan. heard that you guys were going regularly to ICC, mashallah, huh? Yeah, we were going every day during Ramzan. Mashallah, I think during Ramadan. yeah. Yes. Oh yeah, I was just saying they had some program, and they had some program at night or something. It was some youth program. I mean, good amount of people showed up, and they had. I think they were asking a question or something. It was sort of like a mini debate, and they were asking, well, as a Muslim today, or as Muslims, should you be optimistic or pessimistic about Okay. Islam today, or I guess in our current society? And I think, most of the people, a majority of the people said pessimistic, which is, it's not looking too good, basically, is what they said. And Hmm. I thought that was pretty interesting. Um, Depending on, Islam today, obviously, the way that people see Muslims, and just, what Islam has basically become in, America, how Islam has basically evolved, you can say, I guess. Whatever the there's Were they like youth, or were they like, I mean, what age group were those that they were saying pessimistic, not optimistic? well, I mean, yeah, there was Because I don't think that youth, I mean, I think they are optimistic, right? Youth, especially here. yeah, yeah, basically it was yeah. I mean, I can't really say the age group. Yeah, 15, 16, around that age, that were mostly pessimistic, but the optimistic ones, um, yeah, they basically, yeah, the mostly were pessimistic, I would say. But the optimistic people were basically just saying about why should we be optimistic? And they said, trust in Allah subhanahu wa ta'ala. And they said, because Allah subhanahu wa ta'ala is forgiving, He's merciful. So, interesting argument. I mean, you could definitely say that. Yeah, mashallah. Well, Sayyid Muhammad, it's mashallah very good, and I think I'm happy that you have joined me today.
and we have Yeah. covered almost each and everything. And I think we should try our best to continue this, in a sense that I can do this, like, for example, first two segments, I will be talking about different topics in Urdu, and then in third segment, you can come and join us, and you can give your opinion. So I think that would be interesting, and maybe we can also announce in advance the topic, that what will be the topic next time. And then I believe you would be able to do so with your own friends, age fellows, yourself. I mean, you should be sitting here, and then others should be sitting over there. And I think that's how it should be. I mean, God has given us this opportunity, so we should try our best to first unite youth, and then have some discussions which involves current affair, and what is going on right now in the society, and what are our responsibilities and duties, and how we have to deal them, right? I mean, we have to guide our youth. So inshallah al-aziz, they would be equipped, and then they would be able to stand firmly on their faith. They should not feel that wherever they are living, either they are in university or colleges, or in minority, and somewhere where not big community, still, of course, we are a big community, we are one family, and we are united, and we should feel each other's pain. I think so, slowly but surely, inshallah, we will be able to build a strong community and strong ties in between us, right, Said Muhammad? Yeah. Okay, Inshallah. it's end of our program. Let's recite Surah Fatiha and three times Kul Huwallah and five times Mujib. And I will request you to say, Muhammad, that don't forget Masood Sayyid. He is critically sick and hospitalized. And also all other Mu'minin and Mu'minat, they have requested to pray for them. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. First of all, Sayyid Muhammad Hassan Naqvi, thank you very much for joining us and giving us your Oh, brother. opinion, and your point of view. May Allah bless you, give you long, long life, and may Allah, inshallah, Aziz, give you more and more tawfiqat, so you will be able to serve towards Islam and Muslimin, inshallah, Aziz. और मोमिन मोमिनात, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ये सल्मे कि आज आपने ये शरफ बख्शा कि हम आपके लिविंग रूम के मेहमान ठहरे, और बशर्ते हयात इंशाल्लाह कल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, और इसी तरह से 3 सेगमेंट्स को लेकर आगे बढ़ूँगा। आप अपनी ओपिनियंस या कमेंट्स मैसेज के ज़रिए भी दे सकते हैं। वैसे भी मैं समझता हूँ कि शायद आजकल ये लाइव कॉल्स का सिलसिला वैसे ही बंद कर देना चाहिए, चूँकि 1 घंटे के प्रोग्राम में अपनी ओपिनियन देने तो बहुत ही अच्छा होगा। Anyway, inshallah, we'll continue serving the community. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Sayyid Muhammad, thank you very much, and Khuda Hafiz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz. Thank you.